السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یوٹیوب پر کچھ کمنٹ آنے کی وجہ سے میں نئے سال کے موقع پر ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بغور قلب سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اگر اچھا لگے تو۔ محترم سامعین کرام، نئے سال کے پہلے دن کو عید کا دن سمجھ کر، خوشی کا دن سمجھ کر خوب خوشیاں منانا، اور خوب خوشیاں مناتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں تیار کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں اور لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں، اور بعض لوگ خرافات میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اور پٹاخے خوب پھوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہوئے الگ الگ زبانوں میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ مثلا جو اردو اور ہندی جانتے ہیں وہ عام طور پر بولتے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ جن کو تھوڑی انگلش آتی ہوگی وہ بولتے ہیں ہیپی نیو ایئر، اور جو عرب ممالک میں رہ کے آئے ہوں گے وہ بولتے ہیں کل عام وانتم بخیر۔ کل عام وانتم بخیر کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ہر سال یا آپ ہمیشہ صحیح سلامت رہیں۔ تو اس دن کو، یعنی نئے سال کے پہلے دن کو خوشی کے طور پر، عید کے طور پر منانا، خوب خوشیاں منانا، گل چھرے اڑانا، پٹاخے پھوڑنا، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا، نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا کیسا ہے؟ کیا سلف صالحین سے ثبوت ملتا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کو عید کا دن مانا، خوشیاں منائی، خوشیاں منانے کا حکم دیا؟ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تابعین سے یا تبع تابعین سے یا ائمہ اربعہ سے ثبوت ملتا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو دین کا حصہ مانا، یا یہ کہ اس کو خوشی کا دن مانا، تسلیم کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں خوشی کے دو ہی ایام ہیں۔ اسلام میں خوشی کے دو ہی دن ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن، اور وہ خوشی کا دن اسی کو سلف صالحین اور تمام لوگوں نے یہی دونوں دن کو ہی خوشی کا دن مانا ہے اور انہی دونوں دنوں میں خوشی منائی ہے۔ اس وجہ سے نئے سال کی شروعات پر خوشیاں منانا اور نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا اہل علم کے نزدیک قطعاً درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کی کتاب الاجابات المہمہ کا صفحہ نمبر 230 دیکھیں گے تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ خوشیاں منانا تو دور کی بات، اس بات کو تھوڑا غور سے سنیے گا، خوشیاں منانا تو دور کی بات، نئے سال کی شروعات پر کسی کو مبارکبادی پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ خوشیاں آپ منائیں نہ منائیں وہ الگ میٹر رکھتا ہے، وہ الگ معنی رکھتا ہے، لیکن اس بات کو غور کیجئے، خوشیاں منانا تو دور کی بات، نئے سال کی شروعات میں کسی کو مبارکبادی پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا فتویٰ نمبر 20,795 کو دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ تقریباً تمام اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اہل علم نے اتنا کہا ہے کہ نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا تو درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیش کر دیتا تو اس کے جواب میں اس کو نرمی سے جواب دے دینا چاہیے، جیسے کہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں نور علی الترک کا فتویٰ نمبر 10,042 میں کہ اگر کوئی نئے سال کی مبارکبادی پیش کر دیتا ہے تو ان کو کہا جائے وَأَنْتَ كَذَلِكَ۔ وَأَنْتَ كَذَلِكَ کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، یعنی کوئی آپ نے کہا ہے کہ کسی نے آپ کو کہا کہ ہیپی نیو ایئر تو آپ یہ مت بولیے ہیپی نیو ایئر، اسے نہیں، ڈائریکٹ بول دیجیے وَأَنْتَ كَذَلِكَ، آپ پر بھی ویسا ہی ہو۔
اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ آپ کسی کو پہلے مبارکبادی مت پیش کیجیے، کسی سے ملے ڈائریکٹ ان کو بول دیے کہ ہیپی نیو ایئر، ایسا نہیں۔ وہ اگر پیش کر دیتے ہیں تو ان کو صحیح سے جواب دے دیجیے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ آپ کو دین پر ہمیشہ قائم رکھے، اس طرح کی دعائیں دے دیا کیجیے۔ تو نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانا، مٹھائیاں بنانا، گل چھرے اڑانا اور طرح طرح کے خرافات میں شامل ہونا یا ڈھول تاشے وغیرہ بجانا، یہ مسلمان کے لیے قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اور اگر وہ مناتے نہیں ہیں اور اگر وہ مانتے نہیں ہیں اور خرافات میں وغیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، تو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی پیروی کرنا، دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا گویا کہ گناہوں میں ان کے برابر ہو جانا ہے۔ کیونکہ ابو داؤد شریف کی کتاب اللباس کی حدیث نمبر 4031 میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ وہ انہی میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں گناہوں میں وہ ان کے جیسا ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے دوستو، خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں، آپ ان خرافات سے بچیں اور اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، خصوصاً ہم نوجوانوں کو اس برائی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔